قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز بھائیوں اور اندر دوسری عمارت میں تشریف لائی ہوئی میری ماں، بہنوں اور بیٹیوں، آج کی یہ تقریب سعید جو مدرسے کا سالانہ جلسہ ہے اور اس میں چند خوش نصیب سعادت مند بچوں اور بڑوں کی دستار بندی کی جائے گی۔ عزیزم حافظ محمد قاسم سلمہ نے بہت باتیں فرما دی ہیں اور بڑی نصیحت والی باتیں ہیں، کام والی باتیں ہیں، ہمارے کرنے کی باتیں ہیں، تجربے کی باتیں ہیں، نتیجہ سامنے ہے۔ اے کاش ہم ان چیزوں کو سمجھ جائیں اور یہ ہماری زندگی میں آ جائیں۔ میں آج حاضر ہوا تو عزیزم حافظ صاحب نے مجھے فرمایا کہ میں تمہارے لیے مدینہ منورہ سے یہ جبہ لایا ہوں جو میں نے پہنا ہوا ہے، اور فرمایا کہ تم یہ جبہ پہن کر کے جلسہ گاہ میں آؤ۔ تو میں اس نسبت سے کہ ایک ہمارے بہت ہی عزیز جان حافظ صاحب اور پھر مدینہ منورہ کی نسبت، اور ایک بات مجھے یاد آئی، سن 1980 میں دارالعلوم دیوبند کا 7 سالہ اجلاس ہوا تھا۔ بزرگ علماء کو یاد ہوگا، بہت عظیم الشان اجتماع تھا۔ پاکستان سے بھی بہت سے علماء تشریف لے گئے تھے، ہمارے ابا جی رحمہ اللہ بھی گئے اور مجھے بھی ساتھ لے گئے تھے۔ تو اتنا عظیم الشان اجتماع تھا کہ مجھے حضرت نے فرمایا کہ بیٹا جب تم حج کرو گے نا تو تم دیکھنا حج کے دوران اس طرح رش ہوتا ہے۔ میں نے اس وقت تک حج نہیں کیا تھا، ایسا رش حج میں ہوتا ہے، میں حیران رہ گیا۔ بڑی بے بہا دنیا، جیسے اس وقت اخبارات میں بھی آیا کہ تقریباً 50 لاکھ سے زیادہ انسان تھے۔ تو غیر ملکی علماء کے لیے الگ ایک بہت بڑا پنڈال انہوں نے رکھا تھا، اکثریت پاکستان کے علماء کی تھی۔ تو اعلان ہوا کہ علماء کی دستار بندی ہوگی، لیکن سب کی ناممکن ہے، تو سٹیج پر جو چیدہ علماء پہنچ گئے تھے ان کی دستار بندی کی جائے گی۔ تو میرے پاس اسی طرح ایک جبہ تھا، وہ میرے لیے حضرت ہی سن 74 میں حج کے لیے گئے تو لائے تھے۔ جاتے وقت میں نے وہ سامان میں رکھ لیا تھا،
تو جب سارے علماء اٹھ کر کے اسٹیج کی طرف جانے لگے تو میں نے حضرت ابا جی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ ابا جی یہ جبہ پا کے نو فرماؤں لگے نہیں یار میرے کو یہ نہیں سنبھالا میں نو میں کہا خیر ہے جی تسی پا کے نو اچھا لگ سی تو وہ حضرت نے جبہ پہن لیا تو وہاں بہت بڑا سیکورٹی کا انتظام تھا بہت بڑا سٹیج تھا اور سٹیج کی پچھلی طرف کئی مرحلوں سے گزر کر کے آدمی سٹیج تک پہنچتا تھا اور پھر سیڑھیاں تھیں ان سیڑھیوں سے چڑھ کر کے اوپر آتے تھے اتنا بڑا سٹیج تھا حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے چند علماء سٹیج پر تشریف فرما تھے مولانا عبدالحق صاحب اور کوڑا خٹک والے بھی بیٹھے تھے تو حضرت نے ابا جی نے وہ جبہ پہنا ہوا تھا تو جدھر سے حضرت گزرتے تھے وہ جتنے بھی منتظمین تھے وہ خود بخود راستہ دیتے تھے شیخ آ گئے تفضل تفضل میں حضرت کو لیتے لیتے سیدھا اوپر چلا گیا اور ان کو وہاں جا کر کے حضرت مفتی صاحب بیٹھے تھے اور اکابر وہاں پہلی صف میں نے ان کو بٹھا لیا سبحان اللہ تو مجھے پھر وہ سارا وہ منظر یاد آیا کہ آج عزیز محمد قاسم نے اپنی ایک محبت کے ساتھ یہ دینی محبت ہوتی ہے بھائی ورنہ ہماری ان سے کون سی رشتہ داری ہے ہم کہاں کے یہ کہاں کے لیکن ایک دینی روحانی ایمانی محبت جو ہوتی ہے نا وہ سب سے بڑھ کر کے ہوتی ہے ہر چیز میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں تعلقات میں گڑبڑ ہو جاتی ہے لیکن جہاں اخلاص ہوتا ہے نا اخلاص یہ اللہ نے ایسی چیز بنائی ہے کہ یہ تعلق کبھی ختم نہیں ہوتا اور یہ ہمارا تعلق بھی یہ 1 2 5 کی بات نہیں بھائی یہ بڑا لمبا قصہ ہے تقریباً 74 سال کا یہ قصہ ہے 74 سال کا ملک عبدالقادر صابر صاحب تشریف فرما ہے محمد قاسم کے والد صاحب انہوں نے آج مجھے بڑی باتیں سنائیں بہت عجیب ماشاءاللہ جو بڑے مولانا گل محمد صاحب تھے محمد قاسم کے دادا جی ان کا ہمارے حضرت سے 1950-51 کا تعلق ہے اٹک میں تشریف لائے تھے اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا ہی رہا اور جس تعلق میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو جائے نا جی اس کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں بہت یہ ساری برکتیں وہی ہیں ملک صاحب مجھے بتانے لگے کہ ان کے والد صاحب مولانا گل محمد صاحب وہ ایک دن فرمانے لگے کہ قیامت کے دن جب اللہ کے حضور پیشی ہوگی نا اب دیکھو یہ سوچ ہے نا ہم نے بھی کبھی سوچا ہے کہ ہم نے قیامت میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے آپ کی بات نہیں کرتا آپ تو نیک لوگ ہیں آپ تو ماشاءاللہ رات دن یہ سوچتے ہوں گے میں اپنا عرض کرتا ہوں بھائی ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے دنیا سے جانا بھی ہے خبر ہے قیامت ہوگی اللہ کے سامنے حاضری ہوگی کیا ہوگا کچھ ہے بھی کہ نہیں ہمارے پاس ہم نے نہیں کبھی سوچا تو فرمانے لگے کہ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے حاضری ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ 52 سال تو نے جمعے تو پڑھائے کہ مولانا ان کے والد صاحب مولانا گل محمد صاحب فرمائے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے 52 سال تم نے جمعے تو پڑھائے اور اب آ گیا ہے تو اپنے پیچھے مصلی کا وارث کوئی نہیں چھوڑا تو یہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کی عجیب ایک کیفیت ہو گئی کہنے لگے اتھے میں پہنچا نا تو کم گڑبڑ ہو جیسی اتھے پھر میں کی جواب دے سکتا یہ دیکھو آپ کو پتہ ہے ان کے 7 صاحبزادے تھے 7 بیٹے
تو یہ فرماتے ہیں میں نے اس وقت نیت کر لی کہ بس اب اللہ تعالیٰ کوئی بچہ دے گا تو اس کو دین کے لیے وقف کر دوں گا۔ چنانچہ یہ کچھ عرصے بعد محمد قاسم پیدا ہوا تو اس کے دادا جی نے اس کے والد سے کہا کہ پہلے بچوں کے نام تم نے رکھے، اس کا نام تم نہ رکھنا، میں رکھوں گا۔ پھر 2-3-4 دن گزر گئے، ہم نے کہا ابا جی ابھی تک نام نہیں رکھا۔ فرمانے لگے میں نے اپنے حضرت کو اٹک لکھا ہوا ہے، وہاں سے نام آئے گا تو میں رکھوں گا، اس کا نام وہاں سے آئے گا۔ یہ میں اس کی عرض کر رہا ہوں بھائی، یہ کوئی چلتے چلتے نہیں ہوتا کہ آدمی چھال مار کے گھوڑے سے چڑھ مجے، اس کے لیے پیچھے بہت لمبی محنت ہوتی ہے۔ تو حضرت ابا جی رحمت اللہ علیہ نے اس کا نام تجویز کیا محمد قاسم، حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی نسبت سے، بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، اس نسبت سے اللہ نے اس بچے کا نام محمد قاسم رکھا۔ پھر آگے لمبی باتیں ہیں، بہرحال پھر جو کچھ ہے بھائی وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس بچے نے پھر قرآن و مجید یاد کیا، اپنا دین پڑھا، اور اس میں بھی دیکھو ادب و احترام۔ یہ آج اس نے جو باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں یہ کوئی معمولی باتیں تو نہیں ہیں۔ آج ہماری درسگاہوں میں استاد کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے بھائی، تو بے ادب محروم مان از فضل رب، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ دین کی نسبت کے لیے، کوئی فیض حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑی بنیادی چیز ادب ہوتا ہے، یاد رکھو ادب۔ صحابہ کرام میں ادب تھا، ادب ہی تھا، ورنہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف دیکھنا کافی نہیں تھا، یہ یاد رکھو۔ مکہ مکرمہ میں آپ 53 سال تک رہے، 53 سال، بچپنا، جوانی، بڑھاپا، نبوت کی پہلے کی زندگی، نبوت کے بعد کی زندگی، سارے دیکھتے رہے نا۔ تو ابو جہل ابو لہب بھی تھے کہ نہیں تھے؟ ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، انہوں نے بھی دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی، حضور کے ارشادات سنے، رات دن زیارتیں کرتے رہے، ملاقاتیں ہوتی رہی، بیٹھتے رہے۔ اور ابو بکر صدیق بھی تھے، عمر، عثمان، یہ لوگ بھی تھے رضی اللہ عنہم۔ لیکن ابو جہل ابو لہب جو تھے نا وہ دیکھتے رہے، مگر کس نگاہ سے؟ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، یہ عبداللہ کا بیٹا ہے، محمد ہے، بس اس نگاہ سے دیکھتے رہے، محروم چلے گئے۔ اور صحابہ نے دیکھا محمد الرسول اللہ کی نگاہ سے، یہ محمد وہ ہیں جو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھا ان دونوں نے، مگر دیکھنے میں فرق ہوتا ہے نا۔ جنہوں نے ادب کی نگاہ سے دیکھا بھائی ان کو سب کچھ مل گیا۔ تو الحمدللہ یہ ایک بڑی بہار ہوتی ہے، جلسہ ہو جاتا ہے، یہ مدرسے کی برکات ہوتی ہیں، یاد رکھو۔ یہ آپ کو جو کچھ ملتا ہے نا، یہ ہمیں ملتا ہے، یہ مدرسوں کی برکت سے ملتا ہے۔ اور آج ابھی آپ پہلے حافظ عمار یاسر صاحب کی بات سن رہے تھے، وہ بھی بتا رہے تھے کہ مجھے جو کچھ ملا ہے مدرسے کی چٹائیوں سے ملا ہے، سب کچھ یہاں سے ملا ہے۔ دین، اسلام، اللہ کی وحدانیت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت، حضور کی محبت، حضور سے عشق، یہ سارے کا سارا فیض ہے مدرسوں کا۔ بے شک مدرسوں میں ہی بندہ سنتا ہے تو کچھ عمل ہوتا ہے نا جی، اگر مدرسوں سے بات نہ سنے تو کیا ہوگا؟ اور پھر جو لوگ ان مدارس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں
مدارس کو چلاتے ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی دنیا آخرت میں بڑے اجر و ثواب دیتے ہیں۔ اور یہ میں ایک بات یاد رکھو، میں عرض کرتا ہوں، قرآن مجید کا پہلا سپارہ، پہلا صفحہ، پہلا رکوع، اس میں اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ متقی کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ ہمارا ایمان بالغیب ہے، ہمیں دنیا میں نہیں کہا گیا کہ دنیا میں یہ کرو تو تمہیں یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ وہ اللہ تعالیٰ مہربان ذات عطا کر دے تو اس کی مہربانی، ورنہ پورے کا پورا اجر و ثواب ان اعمال کا وہ قیامت کے دن ملے گا یار۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دنیا کی نعمتوں پر خوش نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ پریشان ہو جاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ ایک دفعہ بہت قیمتی رومال سے ناک صاف کر رہے تھے، رو پڑے۔ کیوں حضرت؟ فرمایا میں ڈرتا ہوں جو اللہ نے انعامات آخرت میں رکھے ہیں وہ اللہ ہمیں کو دنیا ہی میں نہ دے دے، آخرت میں کیا کریں گے؟ یعنی ان کی نظر صرف اور صرف آخرت پر تھی۔ اسے کہتے ہیں بھائی الذین یؤمنون بالغیب، ہمارا سارا سودا ادھارا ہے اور قیامت کا ہے بھائی، یاد رکھو۔ اب جس کو اللہ رسول کی بات پر یقین ہے نا جی، وہ تو چھلانگ لگا دیتا ہے، اور جس کو اللہ رسول کی بات پر یقین نہ ہو وہ 1000 دفعہ سوچتا ہے۔ دیکھو نا ارشاد فرمایا اللہ کے نام پر 1 پیسہ خرچ کرو، کم از کم 700 گنا اجر ملے گا، یہ قرآن مجید میں فرمایا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، 700 کم از کم، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ بڑھائے جس کے لیے جتنا چاہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے نا جی۔ تو بھائی 700 گنا، اگر یہاں روپیہ دو گے 700 سے زیادہ اس کا اجر و ثواب ملے گا، لیکن یہ آخرت کے لیے سودا ہے۔ ہم الحمدللہ آپ لوگ نیک لوگ ہیں، یقین کرتے ہیں۔ میں ویسے ایک عام بات عرض کرتا ہوں، اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے نا جی کہ یہ زمین کا ٹکڑا، ویسے تو بازار میں مارکیٹ میں اس کی قیمت 50 لاکھ ہے، لیکن بندہ مجبور ہے، یہ تقریباً 45 نچا دے سی، آج چاہ گنو تے 1 مہینے بعد یہ 50-55 نہ وک ویسی، تے کتنے تیار ہو گئے سو یار؟ سارے تیار ہو گئے سو بھی نہیں نہیں تو سی خیر نہیں، میں اپنا عرض کرنا، میں تو تیار ہو جاؤں گا، پیسے نہیں کسی کو لو مانگے نو، قیمتی نہ زیور بیچ چھوڑو، فلانی چیز بیچ چھوڑو جی، 1 مہینے بعد بادشاہ 5 لاکھ روپے نفع ہو سی۔ اگرچہ پراپرٹی ڈیلر جو لوکاں ٹوکرا تلے کرنے نہ تو سانا پتہ ہی ہے جو کوئی دس میں لکھو نا جائیداد برائے فروخت لکھو ہوتا ہے نا، تو سا کہتے پڑھا ہی مکان برائے فروخت، جائیداد برائے فروخت، ای برائے فروخت نہیں انہوں نے، ای لکھو نا جائیداد برائے پھر وقت، پھر وقت۔ آج وقت مقدمے کرو، پریشانیاں اٹھاؤ، ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک منجو، وکیلاں دیو، ججاں دیو، سارا کچھ تے ای کچھ نہ کچھ ہو گیا، دعا پلاٹ کہنو پھر وقت، پھر کہنو پھر وقت، یہ ہر ویلے وقت ہی وقت ہے۔ لیکن اس کے لیے بھائی ہم سب تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ہے کہ ابھی دنیا میں سامنے کچھ نظر آئے گا، اور اگر یہ ہو کہ بھائی اللہ کے نام پر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں دے گا، تو تسی تے میرے خیال سارے تیار ہو ایسو۔ لیکن اکثر بھائی ایسا ہی ہوتا ہے، اوخی آخرت کون ویکسی جی، یہ ہمارا ایمان بالغیب جو ہے نا کمزور ہے، کمزور۔
صحابہ کا ایمان ایسا درجے کا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر ارشاد فرمایا تصدقو تصدقو، صدقہ کرو، چندہ دو چندہ دو، جہاد کے لیے جانا ہے. سیدنا عثمان ابن عفان، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے. عرض کیا حضور 100 اونٹ بما ساز و سامان اور غلاموں کے میں نے پیش کر دیے. حضور نے فرمایا بخن بخن، واہ 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 واہ، بڑی زبردست گل ہو گئی، واہ واہ شاباش، بیٹھ جاؤ. پھر حضور نے فرمایا چونکہ زیادہ ضرورت تھی تصدقو تصدقو، دو اللہ کے نام پر. پھر حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، حضرت 100 اونٹ مزید دوں گا. پھر حضور نے بشارت دی. پھر حضرت عثمان غنی بیٹھ گئے. تیسری دفعہ پھر فرمایا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کڑی کڑی مسیتیا سے مدرسے سے چندہ کرنا کو غلط گل نہیں ہے. اچھا یہ نہ کرو بہت جلس ہونا، بہت چندہ ہونا ہے، بہت استاد لگے رہنے، بہت آنے رہنے. یہ کڑی کڑی چندہ کرنا بھی سنت ہے. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 دفعہ فرمایا، 4 دفعہ اس حدیث میں. پھر حضور نے فرمایا تصدق دو، صدقہ اللہ کے نام پر دو. پھر حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، 300 اونٹ ہو گئے. چوتھی دفعہ فرمایا. پھر حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، حضور 100 اونٹ 400 ہو گئے. بعض روایات میں زیادہ بھی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عثمان آج کے بعد کوئی چیز تجھے جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی. نام ہی عثمان غنی، عثمان غنی. تو انہوں نے دنیا کے لیے نہیں کیا جی، آخرت کے لیے. اس لیے آپ لوگ جو مدارس کے ساتھ تعامل کرتے ہیں نا، یہ یوں نہ سمجھا کرو کہ ویسے ہی چلے گئے. یہی چیز ہوتی ہے جو تمہیں کام آئے گی. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس ہے ختم، جو اللہ کے نام پر دے دیا وہ باقی رہے گا. یہ اللہ کا کلام سچا ہے کہ نہیں سچا بھائی؟ سارے بولو اللہ کی بات سچی ہے کہ نہیں؟ فرمایا جو تم نے کھا لیا، پی لیا، گزارا کر لیا، زمینیں، جائیدادیں، پلازے ادھر لگائے ادھر لگائے، یہ سب ختم، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اور اللہ کے نام پر جو دے دیا یہ باقی ہے، یہ ہمیشہ رہے گا. یہاں بھی قیامت تک تمہارا صدقہ جاریہ ہے، اور قیامت کے بعد پورا اجر تمہیں اللہ نصیب فرمائیں گے. لیکن ہمارا ایمان بالغیب ہے. یاد رکھو سامنے سامنے کا سودا نہیں، یہ سودا اللہ کے ساتھ ہے، اور یہ قیامت کا سودا ہے. اور یہ سعادت نصیب ہوتی ہے ایمان والوں کو. امارات میں ایک عرب تھا، اس نے بڑی خوبصورت مسجد بنائی. جس طرح آپ نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت مسجد بنائی اور سارا فرش بھی پڑ گیا. جس دن احباب نے تعاون کیا اللہ ان کو جزائے خیر دے. ہمارے حضرت ابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مسجد کو ایسا خوبصورت، ایسا نظیف، ایسا ستھرا رکھا کرو، ایسا پیارا بناؤ تاکہ بے نمازی کا دل کرے کہ میں بھی سجدہ کروں. سبحان اللہ. نیت یہ رکھا کرو، نیت فخر و غرور کی نہیں. یہ نیت کرو کہ ہماری مسجد اتنی شاندار ہوگی کہ لوگ چلتے چلتے یہاں رکیں گے اور اللہ کے سامنے سجدے کریں گے. اس لیے ہم نے دیکھا جہاں جہاں سفر میں نا اچھی صاف ستھری مسجد، صاف ستھرے بیت الخلاء ہوتے ہیں نا، ہم بھی ادھر ہی بریک لگاتے ہیں، اسی جگہ جا کر کے لوگ سجدے کرتے ہیں. تو اس نے بڑی عالیشان مسجد بنائی. مسجد بن گئی. اس نے خواب دیکھا. خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ جنت میں اس کو اس کا محل دکھایا گیا، بہت عالیشان محل، اور فرمایا گیا کہ تم نے جو مسجد بنائی ہے نا، اللہ نے تمہیں اس کے بدلے میں محل دے دیا ہے. مگر اس کے ساتھ ہی آگے ایک اور بھی اسی طرح کا محل تھا. تو اس نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ اس نے بھی کوئی مسجد بنائی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ اسی تمہاری بنائی ہوئی مسجد کے پڑوس میں ایک عورت رہتی ہے، یہ اس کا محل ہے. تو اس نے عرض کیا کہ جی اس نے کوئی مسجد بنائی ہے کیا؟ کہ نہیں، مسجد کا کام لگا ہوا تھا
اور ایک دن مزدوروں کو کچھ ڈول چاہیے تھا، ڈول تھوڑی دیر کے لیے. وقتی طور پر اس سے پوچھا، اس نے اپنا ڈول دے دیا کہ لو اس سے کام چلاؤ. تو انہوں نے اس سے کام چلایا. اللہ نے اس بڑھیا کی اس خدمت کو قبول کیا. اللہ نے اس کو بھی جنت میں تیرے محل جیسا محل بنا دیا. صبح ہوئی، وہ شیخ آیا اور اس نے معلوم کیا تو بتایا ہاں یہاں ایک بوڑھی عورت رہتی ہے. وہ اس کو ملا، اس کہتا ہے یا امی حل عندک دلوا، اما تیرے پاس ایک ڈول ہے؟ کہ نعم عندی دلوا، میرے پاس ایک ڈول ہے. کہ لگا من فضلک آتنی، مہربانی کر مجھے دے دے. کہتی لا، میں نہیں دیتی تمہیں ڈول. وہ کہنے لگا مفت نہیں دیتی ہوں تو آتی درہمن، میں تمہیں درہم دیتا ہوں، ایک درہم. کہتی لا. پھر اس نے کہا 10 درہم لے لو. کہنے لگی 10 کبھی نہیں دیتی، حالانکہ پرانا ڈول اس کی قیمت ہی کوئی نہیں تھی. اس نے کہا 10 درہم دیتا ہوں تم ڈول مجھے نہیں دیتی ہو. کہتی ہے نہیں دیتی. کہنے لگا چل میں تجھے 100 درہم دیتا ہوں، اما 100 درہم وہ مجھے دے دے. کہتی ہے نہیں دیتی. کرتے کرتے اس نے آفر لگائی 10,000 درہم میں دیتا ہوں، وہ ڈول مجھے دے دو. تو وہ اما اس کو کہتی ہے دیکھ، یہ جو خواب تو نے دیکھی ہے نا وہ میں نے بھی دیکھی ہے. جو خواب تو نے دیکھی ہے نا وہ میں نے بھی دیکھی ہے. اس ڈول کے بدلے میں تو اللہ نے مجھے جنت دی ہے، جنت میں اللہ نے محل دیا ہے. یہ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے بھائی کہ جتنی جس کی استطاعت ہو نا، وہ دین کے کاموں پر، مدرسوں کے لیے، مسجدوں کے لیے خرچ کیا کرو. اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ تسی کو پرانا جو ڈول کے نہ ہوتا آپ کو چل استاد جی ڈول ہی چاہ کے نو. حافظ قاسم صاحب آپ کو حافظ جی ایک میں تساں سے پرانی جی بوری کے نہ دی بوری چاہ کے نو، یہ گل نہیں نے. ادھر ویکھو اس یہ شیخ نے جس پوری مسجد بنائی ہے کروڑوں درہم لا کے، اس ویکھو ڈول والے دن نہ ویکھو. ساڈی اسی لوگ یہ جو کرنے ہیں نا سکھلا کام ڈھونڈنے ہیں. وہ ایک آدمی ہے نا، وہ رزق کی تلاش نکلا باہر، کدھر سفر تے جا رہے ہیں، تھک گیا تے کہ باغ چلا گیا. اس باغ میں وہ لیٹ گیا آرام کرنے کے لیے. تو دیکھا تو ایک کھجور کا ٹنکر ہے، اوپر سے کھجور کٹی ہوئی ہے اور اندر اس کے غار ہے، خلا ہے. اور وہ اچانک دیکھتا ہے کہ ایک باز آتا ہے، باز، اور اس کے چونچ میں انگور کا دانہ ہوتا ہے اور وہ نیچے اترتا ہے اور تھوڑی دیر بعد باہر نکل کے پھر چلا جاتا ہے. تو اس آدمی کو بڑا تجسس ہوا کہ یہ کیا چکر ہے. یہ اٹھا، اس نے اٹھ کر کے جب کھجور کے تنے پر چڑھ کے اندر دیکھا نا تو وہاں پر ایک چڑیا کا بچہ تھا، چھوٹا سا. وہ باز اپنے چونچ میں انگور کا دانہ لاتا اور اس چڑیا کے بچے کے منہ میں وہ دانہ انگور کا نچوڑ دیتا، پھر چلا جاتا. سبحان اللہ. یہ کہنے لگا واہ 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 سبحان اللہ. یہ تو جناب اللہ تعالیٰ جب اس کھجور کے تنے کے اندر اس چڑیا کے بچے کو رزق دے سکتا ہے تو مجھے گھر میں نہیں دے سکتا. واپس آ گیا کہ بس میں گھر میں رہوں گا، روٹی خدا دے گا نا. تو کسی اللہ والے سے ملا، انہوں نے پوچھا بھائی تم تو جا رہے تھے مزدوری کے لیے؟ کہ بس جی میں رات ویکھا جی خدا نے کرشمہ ویکھا ہے، اللہ تعالیٰ رضا کے جی بس ماں خدا کھا روٹی دیسی. میں دیکھا چڑیا نے بچے خدا روٹی دینا تو ماں کیوں نہ دیسی. اب دیکھو یہاں ذرا سوچ ہوتی ہے نا انسان کی بدلتی ہے. وہ ہنس پڑے. انہوں نے کہا وہ خدا نے بندیا تو چڑی نہ بچہ بڑھنا ہے اور باز بن باز. چڑی نہ بچہ بڑھنا جو تیرے منہ جا کے لوگ پاؤں ای نہیں کرنا جو باز بڑھے تے آپ بھی کماویں تے دنیا بھی کھلاویں. باز بن چڑی نہ بچہ نہ بن جو آڑ کے تیرے منہ پاسوں نہ. خود بھی محنت کر کما اور پھر اللہ کے نام پر بھی دے، رزق حلال کما، پھر اللہ کے نام پر دو، بچوں کو کھلاؤ، رزق حلال کھلاؤ.
اس کے ثمرات تمہیں معلوم ہوں گے. تو بھائی یہ مدارس کے ساتھ تعاون کرنا، مسجدوں کے ساتھ تعاون کرنا، یہ انسان کے اپنے لیے ہوتا ہے، اپنے لیے، باقی سب ختم ہو جاتا ہے. وقت نہیں، ورنہ میں آپ سے عرض کرتا. آپ دیکھو آج ایک مہنگائی کا دور ہے نا، تبدیلی تے آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ کوئی ٹھنڈے ہوئے ہو؟ ٹھنڈے ہوئے ہو کہ نہیں ہوئے ہو؟ ہاں اچھا. اور بھی دیکھے ساری قوم بھی بڑی بادشاہ ہے. پہلو جناب او پڑسانگے تے چاڑ کے کتھے کن کھڑنے آوی آوے آوی آوے کچھ چلے آوے نا تا تو جاوی جاوے جاوی جاوے. وہ کتھو جاوے بھائی؟ وہ تو چٹنی کاٹ کے پھر جاوے نا، جب تھوڑا بہت بھی تلا نہ تیل ہے وہ بھی مکا کے جاوے، کدھر جاوے. تو بہرحال وہ آج مزدور آدمی بھی جو ہے نا جی، کم از کم دیکھو ایک اوسط گھرانے کا خرچہ 1000 روپے تو روز ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو زیادہ، چلو 1000 کر لو نا احتیاط، 1000 روز کا تو مہینے کے کتنے ہو گئے جی؟ 30,000. تو سال میں کتنے ہو گئے؟ 12 3 36 3,60,000. تے کم از کم ایک آدمی کدے 20 سال اپنے بچیاں پالے پوسے وڈا کرے خرچے کرے تے سال نہ ہویا بھائی 3,60,000. تے 20 سالہ نے کتنا ہویا؟ یعنی چلو آسانی سے میں عرض کرتا ہوں 3 لاکھ تو سی کرو مہینے نا، سال نہ 3 لاکھ کرو تو 20 سال کتنا ہویا جی؟ 60 لاکھ. 60 لاکھ روپیہ 20 سالج کار کم از کم میں پہ دسنا سو. اسے کوئی شک شو بھی نہیں گل نہیں. اسی کھا پی کے تے 60 لاکھ روپیہ لیبر تے مزدور تے کٹ تو کٹ درجے نہ آدمی 60 لاکھ روپیہ 20 سالج کھا بینا ہے. تے اسی جو کچھ کھانے ہیں بھائی او کی بن بینا ہے، تے جو پینے ہیں او کی بن بینا ہے. پتہ نہیں نا جو کھانے ہیں تے کی بننا ہے، جو پینے ہیں تے کی نکلنا ہے. تے اس کمے تے غریب تو غریب آدمی بھی 20 سالہ 60 لاکھ روپیہ لا چھوڑنا ہے. تے جی کہتے اس آپ کو مدرسہ سے کو 5,000 روپیہ دے نا مت کنے کھورکنا ہے. تو اسی ٹھیک آنے جی پر ویکھو کتنے خرچے دیے ہو. 60 لاکھ 20 سالہ کھا پی کے اڑا کے ہو گیا، لیکن اللہ کے نام پر ہمیں توفیق نہیں ملتی. یہ دیا کرو، دل کھول کر کے دیا، اور یہی چیز کام آتی ہے. یاد رکھو یہ ہر وقت کی منڈی ہوتی ہے بھائی. اب یہاں نہیں نا، اس کا پتہ آپ کو موت کے وقت لگے گا اور پھر کل قیامت کے دن لگے گا. ابھی نہیں لگتا. یؤمنون بالغیب، اس کو نظر میں رکھو. الذین یؤمنون بالغیب، یہ بن دیکھے سوتے ہیں بھائی، ظاہری باتیں نہیں ہیں، یہ بن دیکھے. ایمان بالغیب ہے. صحابہ کرام نے اسی پر عمل کیا. ابو طلحہ انصاری بڑے بلند درجہ کے صحابی ہیں انصار مدینہ میں سے، اور ان کے بڑے باغات تھے مدینہ منورہ میں. قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اس وقت تک تم کامل نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیز کو اللہ کے نام پر خرچ نہ کر دو. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. 4 سپارہ شروع ہوتا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اس وقت تک کامل نیکی پر نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک اپنی محبوب اور پیاری چیز اللہ کے نام پر خرچ نہ کر دو. قرآن مجید نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے صحابہ کو سنایا. ابو طلحہ انصاری آ گئے، عرض کیا حضور میں نے اللہ کا کلام سن لیا. میرے تمام جائیداد میں سب سے قیمتی باغ وہ ہے جو مسجد نبوی کے بالکل سامنے، بیروحا اس کا نام تھا، بیروحا باغ تھا. اس کا پانی بہت شیریں اور ٹھنڈا پانی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس باغ میں تشریف لے جایا کرتے تھے. کہا حضرت یہ باغ سب سے قیمتی ہے اور میں اس کو ابھی اللہ کے نام پر وقف کرتا ہوں. کیونکہ اور صدقہ خیرات کرتے تھے، لیکن اس آیت میں فرمایا کہ جو تمہیں سب سے محبوب ہے نا وہ اللہ کے نام پر دو. خفا نہ ہو
اسی نوٹ بھی اللہ نے نہ تے وہ دینے جڑے کدھر بھی نہ لگے. یا اسی ٹول پلازے تے گندا نوٹ دینے ہیں تے یا پھر مسیتی نے چندے ہی دینے ہیں. مسیتی نے چندے نے ڈبے چ جڑا پانے ہیں نا وہ تو ساری گل نہیں کرنا. تسی تے ماشاءاللہ نیک لوگ بڑے بڑے نویں نویں کھرے کھرے نوٹ پانے ہو سو. میں ویسے اپنے علاقے نہیں گل کرنا. اسی ڈبے کھول لیں نا تو جتنے پرانے نوٹ ہونے نا پجے ترٹے ہوئے گلے ہوئے وہ سارے مسیتی نے چندے چونے. یہ آپ مسلمان پھر آپ آنے نا جی کوئی امرتسر چو تو کوئی نہیں آنا نا. اتنے سارے مقامی لوگ ہی ہونے. تے یہ 5000 نوٹ ہونا ہے نا اس نا تے 10 روپے نے نوٹ نہ آپ جو ٹاکرا ہو گیا. یہ 5000 والا نوٹ 10 نے نوٹ پوچھنا ہے کہ سنا نا کدھر رہنا کتھے ہونا ہے. آنا یار میری کی ویلیو ہے تو 5000 نہ نوٹ ہے تو دس تو کتھے ہونا ہے. آنا میں ہانگ کانگ پی سی ہوٹل فلانا شاپنگ مال فلانی جگہ اتھے اونچی جگہ ساری دسیاں. اس نے کہا تو بھی دس نہ 10 نوٹ پوچھنا تو بھی دس کتھے ہونا ہے. میں تو کی دس میں تو مسیتی نے چندے نے ڈبے چی ہونا ہی ہے. ہسنی نہیں گل ہے گل تو ہسنی نہیں پر سوچو نا اسی سارے کتھے وہاں سی. اللہ کو لوگ کی منگنے ہیں اسا کدی بھی نہیں آکا یا اللہ میں 10 روپے دیمی بس 11 نہ دیمی. کدی دعا کی تھی نے یا اللہ میں 10 کو 20 روپے نوٹ نہ دیمی بس 10 روپے بون. اسی اللہ کو لوگ منگنے تے کروڑا ارباں تے اللہ نے نہ 10 روپے دینے ہیں. اللہ اس ٹھگی کو اللہ تعالیٰ بچاوے. اللہ نے نہ تے زیادہ دیو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمانی حضور فرمایا عائشہ گن کے دے سے اللہ بھی گن کے دے سیا بغیر گنے دیا کر اللہ بغیر گنے دیا کر سیا. اسی گن کے بہرحال میں درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے نام پر مسجدوں مدرسوں کے یہاں مدرسہ ہے آپ کو پتہ ہے. بعد میں قاری صاحب سے مل لینا حافظ محمد قاسم سے بہت بڑا کام کر رہا ہے ماشاءاللہ. ابھی کوئی نئی زمین بھی خریدنے کا ان کا ارادہ ہے تو اس لیے اس میں بھی تعاون فرماؤ مدرسے میں تعاون فرماؤ. یہ طلباء پڑھتے ہیں رات دن. نیت یہ کیا کرو کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو پہنچ جائے. اے اللہ اس کا ثواب تو مجھے نصیب کر میرے ماں باپ کو نصیب کر. اور انشاءاللہ اس کا بدلہ اس کا اجر یہ انشاءاللہ آپ قیامت کے دن دیکھیں گے. اللہ کے نام پر دیے وہ گمتا نہیں ہے. دنیا کی چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں لیکن اللہ کے نام پر جس نے اخلاص سے دے دیا نا اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اس کا باقاعدہ حساب رکھتے ہیں. اللہ کا حساب بڑا زبردست ہوتا ہے. اللہ حساب رکھتے ہیں باقاعدہ اور اس کو دن بدن بڑھاتے ہیں. شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم بہت بڑی شخصیت ہے علمی شخصیت آپ جانتے ہی ہیں. انہوں نے یہ واقعہ بیان فرمایا. ایک علاقے میں مدرسہ تھا اور اس وقت مدرسے میں جو ہے نا لوگ چھڑ وغیرہ طلباء مانگ کر کے لاتے تھے. آپ کے علاقے میں بھی ہوگا. اس وقت یہ کچن وچن نہیں تھے تکلیف سے لوگ پڑھتے تھے. چھوٹے طالب علم چھڑ وہ پچھڑا لے کر کے لوگوں کے گھروں میں دیو جی وظیفہ اللہ نے نائن دیو وظیفہ دیو تو گھروں میں سے لوگ روٹی تھوڑی آدھی روٹی چپا روٹی ایک روٹی ڈال دیتے تھے. تو اس علاقے کا ایک خان تھا بڑا آدمی تھا. اس کو شوق تھا. اس نے مدرسے کے طلباء سے کہا کہ بیٹا میں تمہارے لیے چھڑ مانگ کے لاؤں گا تم نہ جایا کرو. تو وہ خان تھا بڑا آدمی تھا. وہ جاتا تھا لوگوں کے گھروں میں چھڑ مانگ کے وظیفہ مانگ کے لاتا طلباء کو کھلاتا تھا. بس اس کے دل میں ایک محبت تھی. ایک دن وہ کسی کام کے لیے چلا گیا تو اس کو چھڑ مانگنے میں دیر ہو گئی. اتنے میں وہ طلباء کی روٹی شوٹی تو تھی کوئی نہیں. تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے. بچے بھوک لگے تھے پریشان ہو جانے. ایک طالب علم وہ پٹھانوں کا علاقہ تھا. چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں چنے مولا چنے چھوٹے چھوٹے طالب علم. وہ ایک طالب علم دوسرے سے کہتا ہے اوے آج ہم نے روٹی نہیں کھائی ابھی تک. نا ہاں روٹی نہیں کھائی نا. وہ ہمارا بیل
بیل پتہ نہیں کدھر گیا، وہ چھاڑی مانگ کے نہیں لایا. وہ جو چھاڑ مانگ کے لاتا تو اس کو طالب علم کہتے ہیں بیل، داند. وہ ساڑھا داند آج آیا ہی نہیں. طالب علم بادشاہ ہوتے ہیں نا جی، چھوٹے چھوٹے بچے، وہ ساڑھا داند ہی آج نہیں آیا، چھاڑی کوئی نہیں. اور اللہ کی شان، وہ پٹھان پیچھے پہنچ گیا تھا. اس نے اپنے کانوں سے سن لیا. وہ تو آگ بگولا ہو گیا. کہنے لگا میں تو سے چھڑ مانگ مانگ کے تو میرا نام داند رکھا ہوا، چلو جاؤ کام کرو، کوئی روٹی شوٹی نہیں. ناراض ہو گیا. خیر وہ طالب علم تو بیچارے سہم گئے، پریشان ہو گئے، چپ کر گئے. رات کو وہ خواب دیکھتا ہے. وہ خواب دیکھتا ہے کہ حشر کا میدان ہے، قیامت ہے، لوگ پریشان ہیں، اور پل صراط پر لوگ جا رہے ہیں. کچھ تو کٹ کٹ کے نیچے جہنم میں گر رہے ہیں، اور جہنم دہک رہی ہے. بڑا عجیب خوفناک منظر. اور وہی دو چھوٹے طالب علم، وہی دن کو جو اس کو نظر آئے، اس کے بات ہوئی تھی نا، وہ کیا کرتے ہیں، وہ کوئی ایک آدمی آتا ہے نا، اس کو ایسے ہاتھ سے پکڑتے ہیں اور ایسے زور سے کرتے ہیں، تو وہ بندہ اڑتا ہوا وہ پل صراط سے جا کر کے سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے. اتنے میں وہ ایک طالب علم دوسرے سے کہتا ہے پشتو میں کہ بھائی وہ آج ہمارا وہ داند نظر نہیں آ رہا، بیل نظر نہیں آ رہا. تو کہتا ہے میں دور کھڑا ہو کر کے بڑی پریشانی کے عالم میں سارا منظر دیکھ رہا تھا. تو میں نے زور سے کہا ان کو، بچوں میں ادھر ہوں، دل ٹائم میں ادھر ہوں. تو انہوں نے کہا آجا. تو میں گیا تو ان میں سے ایک طالب علم نے مجھے ایسے پکڑا اور پکڑ کے ایسے کیا، تو میں سیدھا پل صراط سے اڑتا ہوا سیدھا جنت میں چلا گیا. بس اس نے تو خواب میں یہ چیز دیکھ لی نا. کہتا ہے میں اسی وقت اٹھا، مسجد میں آیا، ان طلباء سے معافی مانگی اور ان سے کہنے لگا میرے بچوں تم بے شک مجھے بیل ہی کہا کرو، مجھے داند کہا کرو، لیکن میرے ساتھ وعدہ کرو کل قیامت کے دن مجھے بھول نہ جانا، قیامت کے دن مجھے یاد رکھنا، یہ میرے ساتھ وعدہ کرو. بے شک مجھے بیل ہی کہو، میں تمہارا بیل ہی صحیح، لیکن قیامت کے دن نہ بھول جانا. تو بھائی یہ چیزیں جو ہیں نا، اس دنیا میں نہیں، یہ بوقت موت، اور موت کے وقت انسان کی جو تمنا ہوتی ہے نا، اس کو قرآن مجید میں فرمایا جب وقت آتا ہے نا موت کا، اذا جاء احدکم الموت، ایک جگہ فرمایا ہاں جی، لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق. جو دنیا سے جانے والا ہوتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے اے میرے رب مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی، تاکہ میں اس مال میں صدقہ کر دوں جو میں چھوڑے جا رہا ہوں. کہ تو میں سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس میں صدقہ فاصدق واکن من الصالحین. تو اس لیے بھائی یہ ضرور کرو، مدرسے کے ساتھ تعاون کیا کرو، مستقل بنیادوں پر کرو تو بہت اچھا ہے. کئی صورتیں ہوتی ہیں، قاری صاحب سے محمد قاسم سلم اسے پوچھ لو کہ آپ کو مدرسے کے لیے کیا کیا چیز ضرورت ہے، اس طرح تعاون کیا کرو. یہ آپ ہی کے بچے پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے صدقات کو، انفاق فی سبیل اللہ کو قبول و منظور فرمائے. اور صبح ہی میں جب آیا تھا تو انہوں نے مجھے سارا یہ علاقہ دکھایا، تو اسی وقت میں نے اپنے والدین کی سال ثواب کے لیے نیت کر لی تھی کہ اگر جو قیمت انہوں نے مجھے بتائی تھی، یہ پیچھے زمین ہے تقریباً بتا رہے تھے کہ وہ 4 لاکھ روپے کنال کے حساب سے ہے، اگر اتنے تک ہوئی تو انشاءاللہ 1 کنال زمین میں ان کو خرید دوں گا. اور باقی آپ حضرات بھی تعاون کریں. میں چاہتا ہوں جتنی زیادہ زمین ہے یہ ساری ایک دفعہ لے لیں، مدرسے کے کام آتی ہے. آپ حضرات بھی نیت کر لو، 1 کنال کی نیت کر لو، سب مدرسے کی ہوگی انشاءاللہ. یہ صدقہ جاریہ قیامت تک چلتا رہے گا، یہ مدرسہ بھی مسجد قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ. تو آپ حضرات کو، آپ کے والدین کو، ان کو انشاءاللہ اس کا ثواب ملتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ان ٹوٹے پھوٹے جملوں کو، الفاظ کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس مجلس سے خیر و برکت کو بہت زیادہ شرف قبولیت عطا فرمائے. اب اگلا پروگرام شروع ہوتا ہے، یہ جو فرمائیں گے انشاءاللہ.